السلام علیکم۔ وزیر اعظم نے آج کفایت شعاری کے حوالے سے کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے جو بنیادی طور پر ایک صحیح ڈائریکشن میں اٹھائے گئے قدم ہے۔ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، شاباش دینی چاہیے، لیکن میرے خیال میں جتنے اقدامات وہ لے سکتے تھے اتنے اقدامات لیے نہیں ہیں۔ یہ 4-6 ماہ ان کی مدت باقی ہے اسمبلیز کی، تو بہت ہی مناسب ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم زیرو کاسٹ کے اوپر اس پارلیمان کو، صرف کابینہ نہیں، اس پارلیمان کو زیرو کاسٹ کے اوپر آپریٹ کریں گے۔ نہ کوئی ٹی اے ڈی اے لے گا، نہ کوئی پارلیمنٹیرین تنخواہ لے گا، اور اسی طریقے سے سینٹ کے اندر اور جو صوبائی اسمبلیاں ان سے بھی توقع کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی کہ وہ بھی ایسا ہی کریں، بلوچستان اور سندھ والے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جس کو لے کر یہ آگے چلتے اور تمام گاڑیاں وڈرا کرتے، صرف لگژری کارز نہیں، تمام گاڑیاں وڈرا کرتے، اور ان کے سارے اچھے خاصے ہیں، خوشحال ہیں، مالی طور پر مستحکم لوگ ہیں جو کابینہ کے اندر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں۔ وہ 4-6 ماہ اپنی گاڑیاں چلا سکتے تھے، اور یہی ایک وہ میسج تھا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہے، جس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی سرکاری افسر کو ایک سے زائد الاٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے بھی کوئی مدت ہونی چاہیے کہ کوئی 25 سال کی کم از کم جس کی سروس ہو اس کو ملے گا، اور اس کا اطلاق صرف سول سرونٹس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوج اور عدلیہ کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اور اس کی پوری فہرست جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہونی چاہیے۔ خفیہ طریقے سے کسی کو 3-4 پلاٹ لاٹ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک سروس میں اگر کسی نے 25-30 سال کی سروس پاکستان کے لیے کی ہے، اس کو آپ ایک پلاٹ دیتے ہیں رہنے کے لیے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو 3-4 پلاٹ ملے ہیں، بنا بنایا گھر ملا ہے، ریٹائرمنٹ کے اوپر زمین الاٹ ہو گئی ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف سے بعد پہلے کسی کے اوپر یہ ایشو نہیں تھا، اس کے بعد وہ گڈ سگنیچر پلاٹ کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو میرے خیال میں ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ موجودہ آرمی چیف کو اس کو ریورس کر دینا چاہیے۔ فوج کے اندر کبھی اس طرح کے الزامات اور چیزیں ماضی میں کبھی آئی نہیں ہیں، پچھلے 10-15 سالوں میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، اس کو روکا جانا چاہیے۔ فوج کی بڑی عزت اور نام ہے، قربانیاں دیتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ سلام کرنا چاہیے اور سراہنا چاہیے، لیکن جہاں فوج کے اندر اس طرح کی چیز، یہ پیسے والے اور پلاٹوں والی چیزیں زیادہ ڈسکس ہونے لگیں، اس کو روک دینا چاہیے، وہ سلسلہ آگے نہیں چلنا چاہیے۔ سول میں اور فوج میں اور اسی طریقے سے عدلیہ میں ان کا وقار جو ہے، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کے کاموں سے بنتا ہے، ان کی قربانیوں سے بنتا ہے، اسی چیز کے اوپر زور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ کے حوالے سے اصول و ضوابط ایسے ہونے چاہیے کہ جو بھی ریاست پاکستان کو تحفہ مل رہا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملے، عدلیہ میں کسی کو ملے یا فوج میں کسی کو ملے، اس کی باقاعدہ آکشن کر کے اس کی پروسیڈز کسی چیریٹی میں دینی چاہیے، بچیوں کی تعلیم پہ لگا دیں۔ بہت سارے ایسے یتیم خانے ہیں، وہ ایسے بچے ہیں جن کو کہیں اور سے وسیلہ میسر نہیں ہے، نہ رہائش کا نہ کھانے کا، ان بچوں کے لیے یہ پیسے لگا دیے جائیں کسی اچھے پرپز کے لیے۔ تو دنیا کے کسی ملک کو، کسی دوست ملک کو، کسی ایسے سربراہ کو جو پاکستان کے کسی لیڈر کو وہ گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، وہ پراؤڈ فیل کرے گا کہ اس کے دیے ہوئے تحفے سے کسی بچی کی تعلیم ہو گئی، کسی کا سر جو ہے اس کو چھت میسر آ گئی۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بہت ہی ولنریبل ہیں، جن کو ضرورت ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی والا جو گروپ ہے وہ آج کل بہت بڑا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو بنیادی پے اسکیل کے اندر سرکاری محکموں کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی کم از کم تنخواہ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھوکے ہاتھوں نہ مار جائیں، ان کو کم از کم روٹی میسر رہے۔ اسکولوں کی فیسیں بہت سارے لوگ جو پرائمری اسکولز ہیں، گورنمنٹ کے اسکولز ہیں، وہ بھی دینے کے قابل نہیں رہے، کتابیں خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ ان ایریاز کے اندر کام کر کے ان لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو کم از کم اجرت ہے اس کے اوپر کوئی طریقہ کار ضرور وضع کرنا چاہیے، نہ صرف حکومتی محکموں، سرکاری محکموں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی انکریج کرنا چاہیے۔ سرکار خود شروع کرے اور ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کو لے کر جائے اور اس کو ستائش کریں، اس کو شاباشی دیں۔ کچھ اور بات جو آج کے حوالے سے بہت بڑی خبریں ہیں، میں اس کو بھی چاہوں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کروں۔ لاہور کے اندر آج جیل بھرو تحریک کا آغاز پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی لیڈرز نے گرفتاری دی ہے اس کے اندر، لیکن جو توقع پاکستان تحریک انصاف لگا کے بیٹھی تھی کہ عوام کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہوگا، جیلیں چھوٹی پڑ جائیں گی، لوگ زیادہ ہو جائیں گے، کچھ ایسی صورتحال کم از کم مجھے ابھی تک تو تاثر ایسا نہیں ملا۔ میں آپ کو ایک پولیس افسر کا یا جو بھی ان کے پولیس کے آفیشل ہیں ان کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں۔ وہ میگا فون لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پریزن وین لے آئے، آ جائیں جس نے
اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ لوگ آ جاتے اور وہ گاڑیاں چھوٹی پڑ جاتی. گاڑیاں چھوٹی نہیں پڑی ہیں. دکھائیے گا ان کی اسٹیٹمنٹ دکھائیے. تو تحریک انصاف اپنی پروٹیسٹ پالیٹکس جاری رکھے, لیکن ملک کے حالات کو دیکھ کر انتخابات کا مطالبہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, ان کا بھی جائز حق ہے, اس کو مطالبہ بھی کرنا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, ریلیز بھی کرنی چاہیے, لیکن ملک کے حالات کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا ہوں, اس سے ہٹ کے نہ ہو. پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا پہلے اسی نیوز کو جو گرفتاریاں دینے والی ہے تھوڑا سا اسٹیبلش کر لیں, پھر آگے چلتے ہیں. قذافی بٹ ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب, کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگوں نے گرفتاریاں دیں؟ کیا وہ جیلیں بھر گئیں ساری کہ نہیں بھری ابھی؟ نہیں ندیم صاحب, جیلیں تو نہیں بھری ہیں, لیکن یہ کہ آج پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں اور کارکنوں کو خاصا جو ہے وہ گشت کروایا گیا. اور ابھی جو پریزن وین کوٹ لکھپت جیل پہنچی تھی, جس کے اندر شاہ محمود قریشی, اسد عمر, سرفراز چیمہ اور محمد مدنی, اعظم سواتی موجود تھے, اس وین کو جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر لے جایا گیا ہے. اب آفیشلی طور پر ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیل کے اندر تو ان کو لے جایا گیا ہے, لیکن کیا ان کی باقاعدہ گرفتاری اب ڈالی جائے گی یا اندر ان کو چائے پانی کر کے واپس بھیج دیا جائے گا؟ یہ چند لمحے پہلے جو ہے آپ کا پروگرام شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ وین کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت دے دی گئی. پہلے یہ وین جو ہے کافی دیر جو سینٹرل پولیس جو سینٹرل جیل ہے جیل روڈ پر, وہاں پر یہ موجود رہی اور وہاں پہ یہ اصرار کیا جاتا رہا کہ گرفتاری لے, لیکن وہاں پہ گرفتاری نہیں لی گئی, جس کے بعد یہ مارچ کرتے ہوئے جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے باہر پہنچے اور اب یہ وین جو ہے وہ اندر چلی گئی ہے. گرفتاری دینے میں اور گرفتار خود ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ خود چل کے اس وین کے اندر بیٹھے تھے, اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور اعظم سواتی, ان کا نام آج اس لسٹ کے اندر نہیں تھا جنہوں نے یہ گرفتاریاں دینی تھی. جن لوگوں کے نام تھے اس کے اندر صرف سرفراز چیمہ, محمد مدنی, فواد بھلر وغیرہ اور حماد اور مراد راز تھے, لیکن ان میں سے صرف 2 لوگ جو ہیں اس وین کے اندر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی بھی خود اس وین میں بیٹھے, اسد عمر بھی خود اس وین کے اندر آ کے بیٹھے, اور سارا دن شہر کے اندر جو ہے گشت کرنے کے بعد اب یہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچ گیا. اور اس وین کے اوپر تقریباً کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 12-13 کارکن جو ہیں وہ چھت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, جو اس وین کے ساتھ ہی اندر چلے گئے ہیں. اب ہم صرف آفیشلی طور پہ منتظر ہیں کہ کیا ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی یا ان کو باہر بھیج دیا جائے گا. بٹ صاحب, ان کو چائے پلا کے, بسکٹ کھلا کے تو پولیس والوں کو چھوڑ دینا چاہیے. شاہ صاحب پیس آئی ہیں, ان کو جیل میں رکھنا تو اچھی بات نہیں ہے. ان کے جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو بہت اچھی سی چائے پلائیں اور گھر بھیج دیں. آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی اپڈیٹ آئے کہ کوئی FIR کٹی ہے تو پھر میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا. بٹ صاحب تھے ہمارے ساتھ جو آج پروگرام میں شرکا ہے. محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور اعجاز الحق صاحب ہیں PML ضیاء سے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج جب پریس کانفرنس کی تو 2 ان کے بڑے پاورفل سٹیٹمنٹس ہیں. میں نے کل بھی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انسٹیٹیوشنل کلیش نظر آ رہا ہے. صدر ایک خط الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے, اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے اوپر پہلے ٹیپس آئی تھیں, پھر PMLN نے باقاعدہ ان کا نام لے کر کہا کہ وہ کب استعفیٰ دیں گے. آج وزیر اعظم صاحب نے معاندانہ رویہ 2 ججز کا تذکرہ کیا. معاندانہ رویہ, کہ ان کا جو رویہ ہے وہ معاندانہ ہے, دشمنی والا ہے ہمارے ساتھ. اور اسی طریقے سے صدر صاحب کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا. پہلے وہ معاندانہ رویہ والا دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے. سیدھا ہیڈ آن کلین والی کیفیت نظر آتی ہے. دکھائیے گا جی. ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ معاندانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے, ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں. دوسرا بیان بھی دکھائیے گا. صدر صاحب کو کابینہ نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا. آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے, جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں.
کوئی پازیٹیو اس میں سے ایٹ لیسٹ ہمیں وہ وائبز نہیں ملتی، کیفیت نظر آتی ہے کہ برسر پیکار ہے ایک ادارہ دوسرے کے خلاف. زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف الیکشن کمیشن، ایک طرف صدر پاکستان، ایک طرف وزیر اعظم ایگزیکٹو کھڑی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ. ایک سیدھی لڑائی والی کیفیت ہے. ایک تو ویسے میں وہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا نا، جو کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بتائے تھے آسٹیرٹی میجرز، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ جب اس کو سم اپ کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 75 سال کے بعد اگر ہم نے صرف یہ کرنا تھا اور اس لیے پاکستان بنا تھا تو بڑی افسوسناک چیز ہے. 75 سال کے بعد تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تھی کہ جی اتنی انڈسٹریز لگ گئی، اتنی گروتھ ہو رہی ہے، اتنی نوکریاں بڑھ رہی ہیں، اتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے. دوز تھنگس ایکچولی ریئلی کاؤنٹ. جب آپ کی صورتحال یہ ڈے ٹو ڈے آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن یہ سمبولک بھی ہونا ضروری تھا. سر بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت پاکستان اپنی. اگر بنگلہ دیش سے کمپیریزن کروں تو ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیوں اتنا بار بار بقا کی جنگ لڑتے ہیں، یہ بھی تو ایک کوشچن ہے. دوسرا میں ضرور ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا تھا آسٹیرٹی میجرز کے حوالے سے ہی، لیکن کہ وہ بات کر رہے تھے حکومت یا ڈیفنس فورسز کے کلبز کے حوالے سے. میں پچھلے دنوں گیا تھا پولو کلب اسلام آباد میں، اگر آپ نہیں گئے تو آپ ضرور جا کے دیکھیں ندیم. مطلب آپ وہاں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کون سی دنیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ اور وہ حکومت کا نا، پرائیویٹ جو کلبز ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، ان کے جو ممبرز ہیں ان کی مرضی ہے، وہ پے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. بٹ آپ وہ جا کے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ایک ایلیٹ کی الگ دنیا ہے، عوام کی ایک الگ دنیا ہے. تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. مطلب اتنی جگہ ہے کہ آپ وہاں اس میں پھرتے رہیں گے کار میں اور ختم نہیں ہوگی. مطلب اتنی بڑی وہ ہے. اینڈ دیٹس اے اسٹرائکنگ تھنگ in times of so much difficulty that the country is going through, the masses are going through, and the elite is having a time of their life جس میں میں بھی شامل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایلیٹ میں شامل نہیں ہوں. میں I just wanted to point out جو خط لکھنے کی بات کی اور آپ نے کہا اداروں کے درمیان کلیش، وہ تو بڑا امیوننٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس از فیسنگ اس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے الیکشن ہونے چاہیے. یہ اسی سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ صدر صاحب نے خط لکھا ان کو الیکشن کمیشن کو، اور کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے. سو پاکستان از ناٹ گیٹنگ بیٹر اوور دی ایئرز، پاکستان از گیٹنگ ورس. کہ اس وقت ہم یہ بھی طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ الیکشن ڈیٹ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو 2 ججز کا ذکر کیا، جس میں ایک جج میں تو نام لے سکتا ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہے. جب سے یہ پاناما کیس میں بھی وہ تھے موجود. اور پھر سب سے زیادہ جو عجیب چیز پیش کی گئی کہ جب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا تھا نواز شریف کے خلاف، تو وہ ان کا ایک کنفلکٹ ہو چکا تھا اسٹیبلش، ان کو ہی مانیٹرنگ جج بنا دیا اوور نیب. اب اگر ایک شخص نے فیصلہ دیا نواز شریف کے خلاف، ایک جج نے سپریم کورٹ کے، تو وہ الگ ویو پوائنٹ کیسے لے گا جب نیب ان کے خلاف انکوائری اور کیسز بنا رہا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے نہیں لینا تھا. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے نیب نے وہی کرنا تھا جو جسٹس اعجاز الحسن پہلے طے کر چکے تھے وداؤٹ ٹرائل. ظاہر ہے سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں. تو اور پھر جتنے بھی ہمارے کیسز آتے ہیں پی ایم ایل این کے، کہنے کا مطلب یہ ہو 5 سال ہو چکے ہیں، تو لٹرلی میرا خیال ہے 1 آدھ شاید ہو جس میں وہ نہ ہو، ہر کیس میں ہوتے ہیں. اور یہ رائٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ نہ بیٹھے. اور جو دوسرے جج ہیں وہ تو ان کی جو ٹیپ آئی ہے میں ایک ظاہر سی بات ہے ان کا ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے، ان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے. اور اس میں چودھری پرویز الہی نے تو ڈینائی بھی نہیں کیا کہ جی وہ صحیح نہیں ہے جو گفتگو ان کی نہیں، کسی نے بھی اپنی آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا. نہیں کیا. اعجاز الحق صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. جی اعجاز الحق صاحب، یہ جو انسٹیٹیوشنل کلیش ہے یہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، بہت شکریہ. زبیر صاحب نے بھی بہت سے باتیں کی ہیں، اور جو آپ نے ابھی مجھے سنائی ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر، جو انہوں نے عدلیہ پہ اپنی پوائنٹنگ اے فنگر ٹورڈز دی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو میں نے ایسا کرائسس اس سے پہلے نہیں دیکھا
کہ آئین جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے، اور بڑے بڑے قانون دان جن کو میں نے سنا ہے وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 days از 90 days. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جو صدر نے کہا کہ آرٹیکل 57 آرٹیکل نہیں ہے 57(1) آف دی الیکشن رولز کے اندر دی گورنر ہیز ٹو اناؤنس دا ڈیٹ. اف دی گورنر از ناٹ announcing the date, who is a representative of the state, مطلب he directly represents the president of Pakistan, تو پھر کون اس کا اعلان کرے گا؟ کیا ہم سیاستدان ہر چیز جو ہے وہ کورٹس پہ ڈال دیں گے اور پھر ججز کے اوپر انگلی اٹھائیں گے؟ اور پھر ایک اور بات بڑی انہوں نے کی وزیر اعظم صاحب نے کہ میں بحیثیت وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، میں بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ کہہ رہا ہوں. مجھے یہ ڈر تھا کہ جس طرح یہ نہ کہتے ہیں جس طرح ہماری بہن مریم نے کہا تھا کہ میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، تو کہیں وزیر اعظم بھی نہ کہتے ہیں بھائی میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ایک صدر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ ندیم صاحب کے سب سے مدبانہ گزارش کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی سے ناراضگی کسی سے نہیں، کسی سے تہمت لگانے کے لیے نہیں. دیکھیں اس مسئلے کا حل نکالیں. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ 90 days کے ہم چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کنفرنٹیشن انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اتنا زیادہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک وی آر گوئنگ ٹو اچیو دا ریزلٹس وچ یو وانٹ ٹو اچیو، چاہے اس میں عمران خان صاحب کی خواہش ہے یا پی ایم ایل این کی یا کولیشن کی پی ڈی ایم کی. دیکھیں ایک چھوٹا سا نقطہ اس وقت آیا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں کہ بھائی کورٹس نے کہہ دیا ہے کہ دوز پیپل ہو ور ڈی نوٹیفائڈ شوڈ گو بیک ٹو دی اسمبلیز. ان کو بلائیں وہاں پہ. وزیر اعظم کا میں نے کہا تھا اعلان کریں کہ بھائی چھوڑیں ان کو رٹوں شٹوں کو، آئیں بیٹھیں بسم اللہ آئیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں. کہا نہیں واپس آئیں، کرائسس بہت ابھی بڑا اس کو ہے. صرف انہوں نے اس پروسیس کو سسپینڈ کیا ہے، ابھی یہ حکم نامہ ہونا ابھی باقی ہے. سسپینڈ کر دیا نا، الیکشن تو ملتوی کر دیے نا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کے فیصلے تک نہ ویٹ کریں، وزیر اعظم اعلان کر دیں کہ بھائی آ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں، آگے بیٹھ جاؤ. مطلب ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے. اور یہ جو مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب تک دیکھیں یہ اگر آپ ریزالو نہیں کریں گے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے، آپ ایک نہیں آپ 10 الیکشن کروا دیں آپ کچھ اچیو نہیں کریں گے. میرا خیال ہے پولیٹیکل فورسز کو آپس میں انگیج کرنا پڑے گا، اور وہ مجھے انگیجمنٹ ایٹ لیسٹ عمران خان کی پی ڈی ایم سے ہوتی نظر نہیں آتی. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اسی نقطے کے ساتھ. فیصل ووڈا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ووڈا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور ساتھ انسٹیٹیوشنل کلیش ہے، کیا بننے جا رہا ہے ان لوگوں کا؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ کہ ایک اور کلہاڑی تحریک انصاف اپنے اوپر مار دی ہے کہ پورے لاہور سے جو ہے وہ 13 کارکن اور 4 لیڈر ابھی تک اریسٹ دے چکے ہیں. اور اس اریسٹ کے بعد قانون تو موجود ہے، میرا انالیسس تو یہی ہے کہ جو میری چھوٹی موٹی سیاسی رائے ہے اس کے اندر یہ کہ ایم پی او کا قانون موجود ہے، اس کے تحت تو اریسٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہے اس کو تو وائلیٹ کیا ہے نا. تو ایم پی او قانون تو موجود ہے، اور گرفتاریاں جو لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہونی تھی وہ تو 13 ورکر ہیں بیچارے معصوم اور 3 لیڈرز ہیں. تو یہ 16 ایم پی او کی گرفتاری کر کے کیا کریں گے؟ اس کا کہاں لے کے جائیں گے ان کو؟ سر وہ تو پورے پاکستان میں بہت ساری جگہیں لے جانے کے لیے تو جہاں ان کی مرضی ہوگی وہ لے جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا. اور ایک اور کلاڑی پھر یہ 4-5-6 دن بعد سب پوری یہ تحریک بھی ریورس ہوگی. فائدہ کیا ہے؟ پہلے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں نا. پراپر سیاست کریں. ووڈا صاحب اصل تو سوال یہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونا چاہیے، یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا جواب دے دیں. وزیر اعظم صاحب ججوں کو للکار رہے ہیں کہ آپ معاندوانہ رویہ آپ کا، صدر صاحب کو جواب دے رہے ہیں، وہ گرفتاریاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن 90 روز کی قدغن تو ہے نا. ہوں گے الیکشن کہ نہیں ہوں گے؟ سر میں نے تو آپ کے شو پہ کہا تھا ندیم ملک صاحب کہ جس دن ہم ایک عید کے چاند پہ پوری قوم ایک جگہ پہ آ جائے گی اور پی آئی کی فلائٹ ایک ٹائم پہ چل پڑے گی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. جب وہ ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا، اگر وہ نہیں ہوا تو یہ بھی مشکل ہے. پی آئی اے تو ہو سکتا ہے میں بند کرنی پڑے، ٹائم پہ تو نہیں چلنی، تو اس کا مطلب الیکشن ہوں گے ہی نہیں. الیکشن تو ہونے ہیں نا سر. دوسرا یہ ملک صاحب کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی کہ آسٹیرٹی ڈرائیو آج پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے اور کابینہ کی گاڑیاں واڑیاں لے لی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، غریب ملک کے اندر ایسے ہونا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ جو 50 گاڑیوں کا لاؤ لشکر چلتا ہے ان کو ہم کم دیکھیں گے 1800 کی ٹویوٹا میں اور پیچھے ایک پولیس کی موبائل کے ساتھ. اور بی بی مریم صاحبہ کو کب دیکھیں گے؟ ان کے پاس بھی بڑی اسٹیٹ سیکیورٹی بھی چلتی ہے، ان کا بھی لاؤ لشکر سرکار کا چلتا ہے جبکہ سرکاری عہدے پہ نہیں ہے. تو یہ سب
آپٹکس جو ہیں وہ اپنے پر بھی اپلائی کریں, کابینہ بیچارے غریبوں میں تو کر دیے. سر گاڑیاں ہونی نہیں چاہیے واڈا صاحب سرکار کی اس حالات میں, جب ہم ایک ایک روپیہ مانگنے کے لیے ملک صاحب ممالک کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے. ایک خبر کی توثیق کر دوں جی کہ ہمیشہ سے یوٹیلیٹی بلز سارے پالیٹیشین جو ہیں یا وزیر جو ہے اپنی جیب سے ہی دیتے تھے, تو وہ نیا کام نہیں کرنے جا رہے وہ. صحیح. فیصل واڈا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک سے واپسی پہ دوبارہ آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست میں بعض اوقات عجیب و غریب طرح کے اتحاد بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. ایسے لوگ سیاست میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کے نہ خیالات آپس میں ملتے ہیں, نہ ان کا طرز سیاست کہیں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سوچا جا سکے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے. عمران خان اور پرویز لائی کا ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ماضی میں سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو کے نام سے عمران انہیں پکارتے تھے. شیخ رشید کو کہتے تھے اس کو چپراسی بھی نہیں بھرتی کروں, لیکن اس کے ساتھ اکٹھے بھی ہو گئے. باقی جماعتوں سے بھی اس سے زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے بندے آئے بھی اور گئے بھی جن کا آپس میں نہ خیالات ملتے تھے نہ اکٹھے چل سکتے تھے, لیکن اکٹھے ہوئے. عام طور پر یہ پش اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ چودھری پرویز لائی کا معاملہ تھوڑا مختلف لگتا ہے. ہم نے کچھ ایک سٹیٹمنٹ اکٹھی کی ہیں. پرویز لائی صاحب کو پی ٹی آئی والے ان کے لیے کیا کہتے تھے اور اب ان کو صدر پاکستان کی آفر کر رہے ہیں, دکھائیے گا. فواد چودھری نے ان کے صدر بنانے والی بات نہیں تھی کی, تو چوئی صاحب نے کہا کہ صدر والی گل دا بھی اعلان کر, تو پھر انہوں نے صدر والی بات کا بھی اعلان کیا. یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ عمران خان کے ان کے لیے خیالات اور پرویز لائی کا رد عمل, وہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا, دکھائیے گا. اب یہ دونوں آپس میں کہیں سے ان کا خیالات آپس میں ملتے نہیں ہیں, لیکن ابھی اکٹھے ہیں. کیسے اکٹھے چلیں گے معلوم نہیں ہے. کاف لیگ کا جو قیام تھا اس کو کنگز پارٹی کہا جاتا تھا. جنرل پرویز مشرف نے اس کا قیام اس وقت کیا تھا جب نواز شریف کی 12 اکتوبر 99 کو انہوں نے حکومت گرا کے انہیں باہر بھیج دیا تھا. 2002 کے انتخابات کرنے تھے, تو کاف لیگ مارز وجود میں آ گئی. اور اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ابھی اور توڑ پھوڑ ہوگی. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ پش نہ کرے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں سیاست کی وہ پش کریں اور کچھ نئے اتحاد وجود میں آ جائیں, کوئی نئے گروپ سامنے آ جائیں. پر آپ اجاز الحق صاحب اس کے اوپر فرمائیے گا, آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا؟ دیکھیں ندیم صاحب, جو آپ نے یہ باتیں سنائیں تو اس دن ہی کہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں. جس دن نواز شریف اور بے نظیر مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے اور پھر ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی اور فوراً ایک جماعت نے جا کے NRO لے لیا اور دوسری کو تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد جس دن چودھری برادران جا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے کہا بھئی اب قیامت کی نشانی آ گئی ہے, اس کے بعد اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آخری جو میں نے دیکھا نا, جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جان بچا دیں, وہ MQM اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھنا تھا کراچی کے اندر. تو میں نے کہا اب تو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے, اب صرف مفادات کی سیاست ہے. جس کا مفاد جہاں دیکھے گا وہ بہتر ہے میرے لیے, وہ وہاں جا کر بیٹھ جائے گا. تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. آپ PML ضیاء کا مرجر کریں گے پی ٹی آئی میں؟ نہیں, PML ضیاء کولیشن میں کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. یہ ہماری جماعت ہے, ہم پچھلے 20-25 سال سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. چھوٹی سی جماعت ہے, بہت بڑی نہیں ہے کہ اتنا بڑا کوئی پاکستان کی پالیٹکس میں امپیکٹ بنا دے گی, لیکن ہم اپنی معصومانہ کوششیں کرتے رہتے ہیں ان کو سب کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی صراط مستقیم پہ چلو گے, اس سے پہلے کہ سب کو جو ہے وہ مشکل آ جائے اور کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں پھر 10 سال کے لیے آپ کو گھروں میں جا کے بیٹھنا پڑے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا تو ایک طرف نواز شریف اور محترمہ آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. محترمہ اسی وقت جنرل پرویز مشرف بھی اب دنیا میں نہیں ہے, اسی وقت دبئی میں ان کے ساتھ NRO کے اوپر مذاکرات بھی چل رہے تھے. تو ہماری سیاست بڑی عجیب و غریب سی ہے, یہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا میرے جی آ رہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے سے پوچھ رہے. عجیب و غریب تو ہے بالکل, اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن اتنی عجیب و غریب نہیں تھی جتنی اب یہ چودھری پرویز لائی اور عمران خان کا ہوا. ایک تو سٹارٹنگ فرام دا ایکوزیشنز جو عمران خان, اور جس طرح سے دیکھیں عمران خان ایک نارمل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر نہیں آئے تھے, وہ ایک ہائر پیڈسٹل سے بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے ایک نیا پاکستان کا تصور دیا تھا جس میں تمام چیزیں اکھڑ جائیں گی پرانے, اور ایسی سیاست ہوگی جو بڑی سلجھی ہوئی اچھی, اور جو ریاست مدینہ کے گولڈن ٹائم کو کی ریپیٹ اس کا ہوگا. اب جا کے آپ نے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے مرج کر لیا, ان کو صدر بنانے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں کہ ایون آئیڈیالوجی جو اس وقت بھی ہے, پرویز الہی صاحب
کبھی بھی انہوں نے جنرل باجوہ کو کرٹیسائز نہیں کیا، نہ ہی فوج کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. وہ ہمیشہ آن دا رائٹ سائڈ آف فوج رہے ہیں. اب ایک طرف عمران خان کا تو کوئی تقریر ہوتی ہی نہیں جس میں جنرل باجوہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو نام وہ رگڑتے ہوں، اور دوسری طرف وہ صدر بنا رہے ہیں پرویز الہی کو. تو سمجھنے سے قاصر، بالکل مجھے تو سمجھ نہیں اس الائنس کی سمجھ، اور اس وجہ سے بھی نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایل کیو ایک ایسی کیا اس میں ہے ابیلٹی کہ وہ 7-8 ان کے 10 تھے تقریباً ممبران پنجاب اسمبلی میں 370 میں سے، اور تقریباً 4 یا 5 تھے نیشنل اسمبلی میں، اینڈ اسٹل دے کین ڈکٹیٹ سو مچ اینڈ گیٹ سو مچ فرام عمران خان. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کیا چیز ہے انٹل انلیس عمران خان. لیکن کایا پلٹ دیکھیں کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے صدر پاکستان تحریک انصاف، تو یہ کایا پلٹ آپ کو آسانی سے ہضم ہو گئی ہے. مجھے تو ہضم نہیں ہوئی، مجھے عجیب سا لگا کہ نہیں ہضم ہی نہیں ہو سکتی نا. زندہ باد جاوید ہاشمی اور ایک اسٹیبلشمنٹ مردہ باد کہنے والی پارٹی، دونوں اکٹھے بیٹھ کے آگے چلیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت میں کہہ رہے ہیں، اس ہفتے میں دونوں یہ ایک مرد آباد کہہ رہے ہیں، ایک زندہ باد کہہ رہے ہیں، اور ان کو صدر بنا دیا. تو میرا تو خیال ہے عمران خان از gone completely wrong in this case at least. اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہوگا وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوگا کہ یہ اگر پی ٹی آئی کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں سیاست کا رخ موڑیں گے، تو دس از ناٹ ہیپننگ ود پرویز الہی کمنگ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. اجاز صاحب، آپ کو کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے؟ کیونکہ میرے نون لیگ کے متعلق بھی کچھ خیالات ہیں ایسے کہ نون لیگ کے اندر بھی یہ اکٹھی جماعت آگے چل نہیں پائے گی، کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اس میں بھی. دیکھیں جو بیانات آئے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو واپس آ گئے تھے. یہ میرا خیال ہے 6 تاریخ کو مہتاب عباسی صاحب ایک ورکرز کنونشن کر رہے ہیں ہری پور میں، جو مجھے آج معلومات حاصل ہوئی ہیں. تو لازمی بات ہے گروپنگ تو ہوگی. دیکھیں ہر ایک برداشت بھی ایک حد تک ہوتی ہے نا سب کی. تو جب آپ بار بار مہتاب عباسی کی لوکل رائیولریز کے ایشوز ہیں، وہ کیپٹن صفدر سے بھی نالاں ہیں، وہ امیر مقام کے رول سے بھی خوش نہیں ہے، تو وہاں پہ لوکل ایشوز ہیں. لیکن یہ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ ٹیئر ان کا جو ہے آگے پیچھے ہل جانا ہے، اکٹھا چل نہیں پائے گا آگے. دیکھیں یہ تو بات ہوتی ہے نا جماعتوں کے اندر. اور پھر یہ پی ڈی ایم کیسے اکٹھی رہے گی، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کو کہاں سے اکوموڈیٹ کرے گا اور کون کس کو نہیں کرے گا اکوموڈیٹ. تو یہ آخر میں سب نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے، وہ چاہے ابھی کروا لیں 90 ڈیز کے اندر کروا لیں یا اکٹھا کروا لیں. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی مرتبہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے یہ سارے معاملات جو ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے طے کر لیں، ورنہ سب کو افسوس ہوگا اور سب کو دکھ ہوگا. پھر وہ ایک دوسرے کو کہیں گے. دیکھیں نا موجودہ حکومت اور زبیر صاحب تو سمجھا سکتے ہیں ان کو، میرا خیال ہے کہ ان کی بات بھی وہاں سنی جاتی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کریں جس سے کہ ہم اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیں. اس وقت ہم سب سے نو بڈی میٹرز ایز پرسنالٹیز، میں کہوں چاہے وہ عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، میں ہوں، زبیر صاحب ہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا. اس وقت پاکستان میٹر کرتا ہے. وی آر ان ڈیپ کرائسس، اور میں بتاؤں کہ اس کرائسس سے 22 کروڑ عوام کو نکالنا یہ ایک بڑا جرأت مندانہ جو ہے اقدام ہوگا. یہ صرف آسٹیرٹی اس طرح چھوٹے موٹے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگا. یہ آپ کو اوور آل ایسا پروگرام بنانا پڑے گا جس سے ہم ملک اس مشکل سے نکالیں اس کو. کوئی آپ کلیکٹیو وزڈم لے کر آئیں، آپ لوگوں کو بٹھائیں، آپ مطلب کہ فائنینشیل ایکسپرٹس کو، اکنامک ایکسپرٹس کو لے کر آئیں، ان کو بٹھا کر کوئی ایسا فارمولا نکالیں جس سے ہم ملک کو اس کرائسس سے نکال سکیں. مطلب $1 بلین بریک قریب آ گیا. بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. انتخابات کے عمل کے اوپر ایک سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو جائے تو شاید سب سے بہترین آپشن ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں بیٹھ جائیں تو ٹکراؤ پیچھے نظر آتا ہے. کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. اعجاز الحق صاحب کا اپنا اوپینین ہوگا، میرا اپنا اوپینین ہے. کیونکہ یہاں ابھی ہم مشکل اس میں زیادہ ہو گئی ہے کہ جب سے اسمبلی توڑی ہے پنجاب کی اور کے پی کی، اور آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن، اور میرے حساب سے 90 دن کا مطلب تو 90 دن ہی ہوتا ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے حکومت کے کچھ اور وکیل بھی ایسے ہیں جن کا ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے. اب یہ چیزیں جو ہے ہمارے کورٹس، اگر ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے ابھی تک،
اور جو ہونی چاہیے ان کو جلد سے جلد یہ فیصلے کرنے ہیں. مطلب آپ سوچ لیں کہ کتنے دن سے میں اور آپ اور یہ سب لگے ہوئے ڈسکشن ہو رہی ہے, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ کہ دا کریڈیبلٹی اور دی کوالٹی اینڈ دی کمپٹنس آف دا سپیریئر جوڈیشری از سو لو کہ کوئی نہ ان کو سمجھ آتی. یہ 1 گھنٹے کا فیصلہ ہے, آپ خود بتائیں, اس میں 1 گھنٹے سے زیادہ لگنا چاہیے. پریزیڈنٹ کا اپنا موقف ہے, حکومت پاکستان کا جو پرائم منسٹر نے آج اپنا موقف بتا دیا, الیکشن کمیشن کا اپنا موقف ہے, گورنر کا اپنا موقف ہے, تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو اگر باہر سے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ انویسٹرز ہیں, چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, سب ہیں جن کو انٹرسٹ ہے پاکستان میں, تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس ملک کو فیصلہ ہی نہیں ہونے. جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے تو اس کا حل کہاں ہوتا ہے؟ اس کا حل کورٹس میں ہوتا ہے, اور کورٹ کو جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہیے کہ تاکہ ایک پاکستان کا نظام جو ہے وہ آگے چلے. اگر کل کورٹ فیصلہ کر لے, اور کیوں نہیں کر سکتی کورٹ فیصلہ, تو سب کو پتہ چل جائے گا, اور چاہے حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو سکتا ہے ان کے مطابق فیصلہ نہ آئے, تو پھر بات, لیکن ان کو عمل تو کرنا ہی پڑے گا. اب اگر فیصلہ ہی نہیں ہوتا اور 90 دن بھی گزر جاتے ہیں, تو پھر ایک پاکستان کس صورتحال میں ہوگا؟ کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے؟ اور پلیز ندیم, میں اس میں یہ بھی, جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی اس کی وجہ سے اکانومی اتنی زیادہ سفر کرے گی. ابھی تو ہم نے فل امپیکٹ دیکھا بھی نہیں ہے جو IMF کے ساتھ معاہدے کا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے عوام پر بوجھ آئے گا. آلریڈی اتنی مہنگائی ہے, اس سے اور بھی مہنگائی ہوگی. تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کا سوچ کے اگر فیصلہ کر لے کورٹ, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی انہیں کی ہے. اب یہ کہنا کہ سارے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. وہ تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت نہیں بیٹھتے تھے, تو اب تو وزیر اعظم ہے بھی نہیں, اب کیوں بیٹھیں گے وہ؟ اچھا, عمران ساتھ بیٹھ جائیں اگر, تو وہ سب سے بہتر آپشن ہے. ساتھ بیٹھ کے تو انتخابات صاف شفاف کیسے کرانے ہیں اور کس وقت کروانے ہیں ان کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا. وہ تقریریں کر کے اپنے فالوورز کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ان کو پتہ ہے. گاڑیاں توڑ کے سرکار کی زیادہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آج لاہور والی جو ایفرٹ تھی اس میں بڑی تعداد میں لوگ گرفتاریاں دینے ان کی کال کے اوپر نہیں آئے. بظاہر تو بھی تاثر یہی ہے ہمارا. تو جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے, جو وہ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. 3 MPO کے تحت 3 MPO کے تحت گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, اور 7 سے 30 روز تک کے لیے ان کو بند کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ گاڑیاں توڑنے کا بھی ان کے کچھ لوگوں نے وہاں کام کیا ہے. تو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہوتا. پروٹیسٹ کرنا رائٹ ہوتا ہے, توڑ پھوڑ کرنا رائٹ نہیں ہوتا. وہ پبلک پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو, جب بھی کیا جائے تو اس کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے. تو اگر یہ 30 روز کے لیے ان لوگوں کو بند کر دیا گیا تو مشکل پیش آئے گی. لوگ تھوڑے ہیں لیکن اس میں 3-4 ان کے اب مین لیڈرز بھی ہیں, تو مشکل ہے. طریقہ کار بہتر اپنائیں عمران خان, تو اس میں سب کا ہی بھلا ہے, پاکستان کا بھی بھلا ہے. اجاز الحق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں ایک 3 MP ہوتا ہے, ایک 16 MP ہوتا ہے. ہم بھی متعدد مرتبہ اس کے تحت ہی گئے تھے جب جیلوں میں ہمیں ڈالا گیا تھا. دیکھیں, یہ آنسر نہیں ہے. دس از ناٹ این آنسر ٹو دی پریزنٹ کرائسس. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, نہ کسی چیز کا کوئی دوبارہ دہرا دوں کہ ان سب لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے, کیونکہ PSL کی میچز کی وجہ سے سیکیورٹی کو ایلیویٹ کیا گیا تھا. دفعہ 144 کا نفاذ بھی تھا, اور ساتھ یہ املاک کو, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ضمن میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جی چلیں ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑے دن اندر رہ لیں گے, کیا اس سے فرق پڑنا ہے. مطلب ملک کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا, مطلب اس میں سے ہم کرائسس سے نکل سکیں گے. ایک اچھا پیغام تو باہر نہیں جا رہا کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کہوں, جو زبیر صاحب نے کہہ دیا میرے خیال ہے اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا یہ کہہ کر کہ جی فیصلہ کریں, گھنٹے کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا زبیر صاحب کو بھی, آپ کو بھی, کہ اس چیز پہ سٹریس کریں کہ یہ واپس جائیں اسمبلیوں کے اندر, بیٹھیں, کرائسس کو ریزالو کریں, آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز کو کلیئر کریں, اور پھر جائیں فری فیئر. یہ بات میں عمران کو سمجھا سکتا ہوتا تو میں 10 الیکشن کروا لیں. عمران خان کو کہتا کہ اپنی جماعت کے لوگوں سے کہیں کہ واپس پارلیمان میں چلے جائیں, لیکن یہ بات میرے سمجھانے سے وہ سمجھیں گے نہیں. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. وہ جائیں گے بھائی, میں آپ کو گارنٹی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.